مارٹینا کی شناختی کارڈ کے مطابق ان کی عمر 84 برس تھی، مگر 10 منٹ کے اندر ہی انہوں نے ایمیزون کے جنگل میں 3 درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اپنے چاقو کے 2 وار سے نرم تنے والے اس درخت کو 2 حصوں میں کاٹ ڈالا۔ انہوں نے اپنی کمر پر بڑی تعداد میں پھلوں کو لادا اور جنگل سے اپنے گھر کی طرف چلتی بنی۔ یہ اور ایسی بہت سی خوبیاں ان کی کمیونٹی کے عمر رسیدہ لوگوں میں عام ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کی عمر باقی دنیا کے نسبت کم رفتار سے بڑھتی ہے۔ لیکن آخر یہاں کے لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں کہ وہ بوڑھے نہیں ہوتے؟ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ مارٹینا نے بولیویا کے جنگل میں کاساوا، مکئی، کیلے اور چاول کی کاشت کر رکھی ہے۔ مارٹینا اس 16,000 نیم خانہ بدوش مقامی کمیونٹی کا حصہ ہے جسے مقامی زبان میں چیمانے پکارا جاتا ہے۔ یہ کمیونٹی ایمیزون کے جنگل میں مقیم ہے اور یہ مقام بولیویا کے دارالحکومت لا پاز کے شمال میں کوئی 600 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بولیویا کے زیریں علاقوں میں ایمیزون کے جنگلات میں دریائے مانگی کے کنارے یہ چیمانے باشندے آباد ہیں جو شکار کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کاشتکاری کرتے ہیں۔ قریبی آبادی سے کشتی کے ذریعے ان تک مسافت تقریباً 100 کلومیٹر تک بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کمیونٹی کے لوگوں کے دل کی شریانیں یعنی آرٹریز بہت مضبوط ہیں اور ان کی ذہنی عمر باقی لاطینی امریکہ، یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت کم رفتار سے بڑھتی ہے۔ ایسا ہے کیسے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان لوگوں کو خوراک کا 17% حصہ شکار سے حاصل ہوتا ہے۔ خنزیر، خرگوش، تازہ پانی کی مچھلیاں کھانے کے علاوہ باقی غذا چاول، مکئی اور کیلے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ کہ یہاں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ مرد اوسطاً 17,000 قدم یعنی 17,000 سٹیپس روزانہ چلتے ہیں، جبکہ خواتین 16,000 سٹیپس۔ عمر رسیدہ افراد بھی 15,000 سٹیپس روزانہ چل ہی لیتے ہیں۔ دوسری جانب دنیا میں ایک عام فرد کے لیے 10,000 قدم روزانہ پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ سائنسدانوں نے اس قبیلے میں کورونری آرٹری یعنی دل کی شریان میں کیلشیم کی سطح کی جانچ کی، جس کی سبب شریانوں میں خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے 705 افراد کے دل کا CT اسکین کیا تو پتہ چلا کہ 45 سال کی عمر تک کسی بھی چیمانے قبیلے کے فرد میں اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ امریکہ میں 25% افراد کی شریانوں میں اس عمر تک یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 75 سال کی عمر تک 2/3 چیمانے لوگوں کی کورونری آرٹریز میں کیلشیم نہیں ہوتا، جبکہ امریکہ میں 80% افراد میں یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل گربن نے BBC کو بتایا کہ یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں سے کم ہے جن کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ یہ جاپان کی خواتین سے نزدیک ترین ہے، لیکن یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ پروفیسر گربن اور ڈاکٹر تھامس دونوں کا کہنا ہے کہ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسمانی ورزش بہت ضروری ہے۔ بہرحال چیمانے باشندوں میں انفیکشن کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک منفرد کمیونٹی ہے۔ یہ دنیا کے شاید وہ آخری باشندے ہیں جن کا طرز زندگی مکمل طور پر شکار اور کھیتی باڑی پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ قبیلہ ریسرچ کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیو میکسیکو یونیورسٹی کے ماہر بشریات ہلارڈ کپلان کی سربراہی میں محققین نے 2 دہائیوں تک ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ شکار کے لیے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جبکہ اس کے لیے انہیں 18 کلومیٹر کا فاصلہ تک طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، یہ لوگ روایتی انداز میں کھانا فرائی بھی نہیں کرتے۔ ریسرچر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی خوراک میں صرف 14% چربی ہوتی ہے، جبکہ امریکہ یا پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں یہ تناسب کافی زیادہ ہے۔ دوسری جانب ان کے کھانے میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی کیلوریز کا 72% کاربوہائیڈریٹ سے آتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ 52% ہے۔ پروفیسر کپلان اور ان کے ساتھی مائیکل گورین کا ابتدائی کام اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات سے متعلق تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ چیمانے کمیونٹی کے معمر افراد میں بڑھاپے کی مخصوص بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا دل کے مسائل کی علامات نہیں پائی جاتی ہیں۔ پھر سن 2013 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق ان کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ امریکی ماہر امراض قلب رینڈل سی تھامسن کی سربراہی میں ایک ٹیم نے قدیم مصری انکا اور اننگن تہذیبوں کی 137 ممیفائڈ لاشوں کا تحقیق کی غرض سے CT اسکین کیا۔ ان کی ریسرچ کے مطابق جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، چربی، کولیسٹرول اور دیگر مادے
شریانوں کو گاڑھا یا سخت بنا دیتے ہیں جس سے ایتھروسکلروسس ہوتا ہے۔ انہوں نے 47 حنوط شدہ یعنی مومیفائڈ لاشوں میں ایسی علامات پائیں اور ان مفروضوں کو چیلنج کیا کہ یہ جدید طرز زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو سن 2023 میں نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے جریدے پروسیڈنگز میں شائع ہوا، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ عمر رسیدہ افراد میں برطانیہ، جاپان اور امریکہ جیسے صنعتی ممالک میں ایک ہی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں دماغ کو ہونے والا نقصان 70% تک کم ظاہر ہوا۔ ریسرچرز کی میڈیکل کوآرڈینیٹر اور بولیویا سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر ڈینیل روڈریگز کا کہنا ہے کہ ہم نے پوری بالغ آبادی میں الزائمر کے 0 کیسز پائے ہیں، جو کہ قابل ذکر ہے۔ چیمانی کمیونٹی کے افراد کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا بھی کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ کچھ کو گنتی میں کافی دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ علاقے میں مسیحی مشنریز کے ریکارڈز یا اس بات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایسے میں سائنسدان ان کی عمر کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے ان کے بچوں کی عمر سے مدد لیتے ہیں۔ ان کے ریکارڈ کے مطابق ہلدا کی عمر 81 سال ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ حال ہی میں خاندان نے ان کی 100ویں سالگرہ کا جشن منایا۔ جوہن کا کہنا ہے کہ وہ 78 برس کے ہیں، ان کے بال ابھی سیاہ ہیں، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں اور ہاتھ پیر بالکل مضبوط ہیں۔ کیپشن جوہن کا کہنا ہے کہ وہ 78 برس کے ہیں، ان کے بال ابھی سیاہ ہیں، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں، ان کے ہاتھ پیر بالکل ٹھیک چلتے ہیں۔ چیمانے کمیونٹی کی خواتین جٹاتا یعنی خاص طرح کے پتوں سے چھتیں بنانے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ایک پودا ہے جو جنگل میں اگتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے مارٹینا کو 3 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی شاخوں کو اپنی پیٹھ پر رکھ کر 3 گھنٹے واپسی کا بھی سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ایسا مہینے میں 1 یا 2 بار کرتی ہوں، حالانکہ اب یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو چلا ہے۔ ایک اور بات، بہت سے چیمانے کبھی بھی بڑھاپے کو نہیں پہنچتے۔ جب مطالعہ شروع ہوا تو ان کی اوسط زندگی کی توقع بمشکل 45 برس تھی، اب یہ بڑھ کر 50 ہو گئی ہے۔ کلینک میں ڈاکٹر ڈینیل جب معائنے کی تیاری کر رہی تھی تو وہ خواتین سے ان کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ انگلیوں پر گنتے ہوئے ایک خاتون افسوس سے کہتی ہے کہ اس کے 6 بچے تھے جن میں سے 5 کی موت واقع ہو گئی۔ ایک اور خاتون کہتی ہے کہ اس کے 12 بچے تھے جن میں سے 4 فوت ہو گئے ہیں۔ ایک اور خاتون کہتی ہے کہ ان کے 9 بچے ابھی تک زندہ ہیں لیکن دیگر 3 مر گئے۔ ڈاکٹر ڈینیل کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ ایسے تھے جو بچپن میں بیماریوں یا انفیکشن میں مبتلا رہ چکے ہیں۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ تمام چیمانے اپنی زندگی کے دوران کسی نہ کسی طرح کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں پیتھوجنز اور سوزش کی اعلیٰ سطح بھی پائی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیمانے باشندوں کے جسم مسلسل انفیکشن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات نے ڈاکٹر ڈینیل کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا کہ آیا یہ ابتدائی انفیکشن بوڑھے چیمانے کی صحت کے پیچھے خوراک اور ورزش کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہو۔ اب اس کمیونٹی کا طرز زندگی دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہا ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ وہ مہینوں میں کسی بڑے جانور کا شکار نہیں کر سکیں۔ سن 2023 کے آخر میں جنگلات میں لگنے والی آگ نے تقریباً 20 لاکھ ہیکٹیئر جنگل کو تباہ کر دیا۔ آگ نے جانوروں کو یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر ڈینیل کا کہنا ہے کہ موٹر والی کشتیوں کے استعمال سے بھی ان کی طرز زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ سواری ان کی بازاروں تک رسائی آسان بنا رہی ہے، جس سے اس کمیونٹی کو چینی، آٹا، تیل جیسی اشیاء تک رسائی ملتی ہے۔ یہ سب کچھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پہلے سے کم جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ محققین کے مطابق 20 سال پہلے ڈائبٹیز کے بمشکل کوئی کیسز ہی سامنے آتے تھے اس کمیونٹی سے، مگر اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور نوجوان آبادی میں کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھنے لگی ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔